الرحمن بالخصوص على سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مومنات، آج ساتویں گفتگو معرفت آل محمد کے سلسلے کی آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کر رہی ہوں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں آل محمد کی جو معرفت ہے وہ دلائل کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ ہمارے قلوب میں اترے، ہمارے دل و جان کو روشن کرے. تو اس کے لیے ہم انشاءاللہ جب ہم خلوص کے ساتھ مجلس میں آتے ہیں تو جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جاتا ہے، چاہے وہ ہماری دنیا کی خواہشات ہوں، چاہے وہ ہماری معنوی خواہشات ہوں. وہ ہستیاں تو وہ ہیں کہ جو انسان کے باطن کو بھی دیکھتی ہیں، اس کے ظاہری مقام ہی کو نہیں، اس کے باطن کو بھی جانتی ہیں کہ یہ کس مقام و منزلت کا بندہ ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کی بصیرت کیا ہے، اس کا علم و معرفت کیا ہے، وہ سب جانتی ہیں، ان سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. تو میں نے بہت شروع میں ہی ایک دن آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ ہمیں اس عزاداری کا اپنے آپ کو مالک نہیں سمجھنا. ہم نوکر ہیں اس عزاداری. جب ہم اس کے مالک نہیں ہیں تو پھر ہم اس میں اپنی مرضی سے عزاداری نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ ہم یہ کریں گے، ہم ایسے بیٹھیں گے، ہم اتنے مجمع میں پڑھیں گے، یہ ہم اتنا ہی مجمع کو ہی بلائیں گے، ہم اس طرح سے کریں گے، فلاں آگے بیٹھے گا، فلاں پیچھے بیٹھے گا. یہ سارے کام وہ کرتے جو مالک ہو. تو ہم نے یہ اپنی مرضی نہیں کرنی کہ ہم اپنی مرضی سے رسومات ایجاد کر لیں کہ میرے گھر کی تو یہ رسم ہے، ایسے ہی چلو، میرے خاندان کی یہ رسم ہے، عزاداری ایسی ہونی چاہیے. یہ ہم نے اپنی رسومات کے تابع نہیں کرنا اس کو، ہم نے اپنی خواہشات کے تابع نہیں کرنا اس کو، ہم نے دین و شریعت کے تابع ہو کے چلنا ہے. تو پھر ہی ہمیں کامیابی ملے گی. اور ہم مالک نہیں ہیں اس عزاداری. جب یہ قافلہ مدینے واپس آیا تھا نا، اہل بیت علیہ السلام کا قافلہ جب مدینے واپس آیا تھا تو جناب سیدہ زینب جو ہیں وہ جب روضہ رسول پہ گئی تھی اور وہاں پہ جا کے شکوہ کر رہی تھی امت کا اپنے نانا سے، تو اس وقت ایک شخص جو تھا وہ بی بی کو آ کے پوچھتا ہے کہ اے شہزادی کوئی خدمت ہو تو بتائیں، کوئی خدمت ہو تو بتائیں، کوئی کام ہو تو بتائیں. اب اس کا کیا ارادہ تھا، کیا اس کی نیت تھی، یہ تو عالم غیر معلمہ ہی جانتی ہیں، کیونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں جو ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. تو بی بی کو جلال آ گیا اس کے بار بار پوچھنے سے. بی بی نے جلال کے انداز میں بی بی نے فرمایا کہ اے شخص، اگر تو کوئی خدمت کرنا چاہتا ہے تو کر، ہم پہ احسان کر کے نہ کرنا، ہم پہ احسان کرنے کی جرات نہ کرنا. ہم بے بس نہیں ہیں. اگر تم نے خدمت کرنی ہے تو اپنے ثواب کے لیے کر. تو یہی بات ہمیں پیغام ملا کہ ہم نے اگر خدمت اس در کی کرنی ہے تو اپنے ثواب کے لیے کرنی ہے، اپنے فائدے کے لیے کرنی ہے، ورنہ یہ ہمارے محتاج نہیں ہیں. یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ ان کے غم پہ کہ جس وقت یہ شہادت کا واقعہ ہوا، کائنات کی ہر چیز نے گریہ کیا، ہر مخلوق نے گریہ کیا، عرش والوں نے گریہ کیا، فرش والوں نے گریہ کیا. یہ محتاج نہیں ہے ہمارے گریہ کے، لیکن پھر بھی یہ ہمیں اتنی حیثیت دیتے ہیں کہ اگر ہم ان کی مجلس میں آ جاتے ہیں تو یہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں. اتنی کریم ہستیاں ہیں کہ ہمیں دعائیں دیتی ہیں، حالانکہ اس میں فائدہ بھی ہمارا ہے، پھر بھی وہ ہمیں دعائیں دیتی ہیں. اس گھرانے کو سمجھا ہی نہیں گیا، سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آل محمد فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ہم اپنے آپ کو ہم سے دور نہ کرنا. کہیں کتنے بھی گناہگار ہو جو یہ نہ سمجھنا کہ اب ہم آل محمد کے در کے قابل نہیں رہے. نہیں، ہمارا در ہر وقت کھلا ہے.
تم ایسا سوچتے ہو تو غلط سوچتے ہو. تم ہمارے در پہ آؤ، کوئی بھی مشکلات ہوں جگہ جگہ جا کے بیان نہ کرو، اپنی حیثیت کو کم نہ کرو، اپنی عزت کو کم نہ کرو. اگر بیان کرنی ہے تو ان ہستیوں کے آگے آ کے اپنے بیان کرو مسائل کو، مصیبتوں کو، جو تمہاری عزت بھی رکھیں گے، تمہاری مصیبتیں بھی دور کریں گے. کربلا 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 ادھر سے انقلاب ہے. یہ سب کی مشکلات کو جانتے. مولا فرماتے ہیں تم اپنے لب ہلاؤ بس جہاں پہ بھی ہو. جو 11 امام موجود تھے وہ بھی یہی کہتے رہے کہ اگر کوئی شخص آتا نا کہ مولا میں اتنی دور سے آپ کے پاس آیا ہوں، مولا نے فرمایا ضرورت ہی نہیں تھی آنے کی، وہیں پہ بیٹھ کے اپنے لبوں کو حرکت دو. ہر ایک شفتائیں تو ہم تمہاری دعائیں سن لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ہم تم سے غافل ہی کب ہیں، ہم تو تمہارے کہے بغیر تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. سب کے حالات سے وہ واقف ہیں. ایک تاجر تھا تہران میں ایک تاجر تھا، بہت امیر تھا لیکن مومن تھا. دولت نے اس کو تکبر میں مبتلا نہیں کیا. امیر تھا لیکن متکبر نہیں تھا. اس قابل تھا کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہستیاں کچھ لوگوں سے اپنے کام نکلواتی ہیں، کچھ لوگوں کو آزماتی ہیں کام دے کے کہ انہیں کام دیا جائے یہ کیسا کرتے ہیں. اس تاجر کو خواب میں وقت کے امام زمانہ علیہ السلام نے حکم دیا کہ وہ مشہد میں میرا ایک چاہنے والا ہے اور تم اس سال چونکہ حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہو تو اس کو بھی اپنے ساتھ لے جاؤ، وہ میرا چاہنے والا ہے. اب اس کا کیا کنیکشن تھا امام سے، کیا رابطہ تھا، کیا مضبوطی تھی کہ مولا اس کے لیے بندوبست کر رہے ہیں. تہران میں ایک بندے کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بھی اپنے ساتھ حج پہ لے کے جاؤ. پہلے دن تو اس نے نظر انداز کیا کہ شاید ایک خواب ہی ہے، لیکن جب 3 دن مسلسل، اور یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، یہ حد پہ 15 سال یا 10 سال پرانی بات ہے، تو 3 دن جب مسلسل ایک ہی موضوع پہ حکم ملتا رہا تو پھر اس نے فوراً اس دن اٹھا، جب تیسری مرتبہ خواب آئی فوراً اسی دن جا کے ٹکٹ لی اور مشہد پہنچ گیا. اور جو پتہ اسے خواب میں بتایا گیا تھا اس ایڈریس پہ پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ ایک چرواہا ہے، مومن ہے اور غریب ہے، بہت غریب ہے، اور گھر پہ بھی نہیں ہے، وہ بکریاں چرانے کے لیے گیا ہوا تھا. یہ پتہ پوچھ کے وہاں اس میدان میں پہنچا تو جا کے اس سے کہا، سلام دعا ہوئی تو اس سے کہا کہ کیا تو حج کرنا چاہتا ہے؟ کہنے لگا چاہتا تو ہوں لیکن غریبوں کی کیا خواہش ہی ہوتی ہے. آپ کے درمیان ایسی مثالیں ہوں گی، بعض ایسے لوگ حج زیارات کر آتے ہیں کہ جن کی ہمت مالی وسائل اتنے نہیں ہوتے، اور کئی اتنے لاکھوں کروڑوں کے مالک کبھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی کبھی جائیں، بس یہ کہہ دیتے ہیں ہم بھی کبھی جائیں لیکن گئے نہیں ہوتے. اور یہ مولا کی ان کا بلاوا ہوتا ہے. یہ تو اس نے کہا کہ خواہش تو ہے لیکن میں کہاں کر سکتا ہوں حج. تو اس نے کہا کہ نہیں تم تیاری رکھو میں تمہیں کرواؤں گا. اور اس کو پھر بتایا کہ مجھے تو زمانے کے امام نے حکم دیا ہے تمہارے پاس بھیجا ہے. تو کہنے لگا وہ خوش ہو گیا، رویا بہت زیادہ کہ میرے جیسا گناہگار اور امام نے میرے پہ نظر کرم کیا. تو وہ خوش ہو گیا. اس کے بعد اس نے تیاری کی جب، اور وہ جو مومن تھا وہ معرفت رکھتا تھا، وہ سمجھ گیا کہ اب جو اس کو امام بلا رہے ہیں تو امام ملیں گے بھی ضرور اس کو، میں اس کے ساتھ ہی چپکا رہتا ہوں تو میری بھی ملاقات ہو جائے گی. اب ہوا یہ کہ یہ اس کے ساتھ ساتھ ہی رہتا،
اس کو چھوڑتا نہیں تھا اکیلا. اکٹھے جا رہے ہیں زیارت کرنے, اکٹھے احرام باندھ رہے ہیں, اکٹھے ہر کام کر رہے ہیں, لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ عرفات کے میدان میں کچھ حالات ایسے بن گئے کہ یہ جدا ہو گیا. اب یہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ بس اب اس نے تو مل لینا, امام نے تو اس کو مل لینا, میں رہ گیا. جب میں اتنی کوشش کرتا رہا میری قبولیت نہیں ہوئی کہ امام کو دیکھ سکتا. اب یہ پریشان بیٹھے. 2 گھنٹے کے بعد وہ مومن آیا, اس نے فوراً پوچھا بتا کہاں گیا تھا, کیا تو امام سے ملنے گیا تھا؟ وہ چھپا نہ سکا, کہنے لگا ہاں واقعا میرے مولا نے مجھے شرف ملاقات بخشا ہے. اس لیے رونے لگ گیا کہ چلو مجھے ملاقات تو نہیں ہوئی, لیکن بتا امام نے کہا کیا, امام نے کیا کہا تجھے؟ کہنے لگا میں ساری تفصیلات کو بتانے کی اجازت نہیں ہے, صرف 2 باتیں ہیں جو کہ پیغام کی حیثیت رکھتی ہیں, وہ میں نے بتانی ہے. 2 باتیں امام نے کہا ہے کہ میرے شیعوں تک پہنچا دو, میرے چاہنے والوں تک پہنچا دو. وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ میرے محبوں سے کہو کہ نماز کو فضیلت کے وقت میں پڑھا کریں. پہلی بات, کیونکہ نماز میں ہم کوتاہیاں کر جاتے ہیں. کسی مہمان نے آنا ہے تو اس کی پوری مہمانداری کر کے بعد میں ہم نماز پڑھیں گے. کیا نماز کوئی بوجھ ہے؟ نماز کا تو انتظام ہونا چاہیے. تو نماز کو, کیونکہ دیکھیے یہاں پہ مولا ان لوگوں کی تو بات ہی نہیں کر رہے نا کہ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ تو قرآن کی زبان میں مشرک ہیں جو نماز پڑھتے نہیں ہیں. قرآن کی صریحاً آیت موجود ہے, اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین, نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. توجہ ہے, جو پڑھتے نہیں ہیں ان کی تو بات ہی نہیں ہے, جو پڑھتے ہیں ان کو پیغام ہے کہ وہ فضیلت کے وقت میں پڑھا کریں. ایک عالم تھے, وہ نجف سے پیدل کربلا جایا کرتے تھے زیارت کے لیے, پیدل جایا. ان دنوں مشی کا بھی نہیں تھا اتنا, اب تو چلو رونق میں بندہ سفر طے کر لیتا ہے, اتنا تو کسی کا حوصلہ ہوتا تھا کہ وہ پیدل سفر کرے. تب اتنا آباد بھی نہیں تھا یہ راستہ, اب تو آباد ہو چکا ہے. تو اب یہ جب پیدل جایا کر تو ہر دفعہ امام کوئی نہ کوئی تحفہ دیتے تھے. ایک دفعہ یہ ہوا کہ یہ اسی طرح پیدل گئے, اس دفعہ کوئی تحفہ نہیں ملا, امام کی طرف سے کوئی تحفہ نہیں ملا. تو پریشان اور استغاثہ کیا کہ مولا اس دفعہ کیا خطا ہوئی. تو پتہ یہ چلا کہ اس دفعہ تم سے خطا یہ ہوئی کہ تمہارے ساتھ جو بندے سفر کر رہے تھے وہ نمازوں کو فضیلت کے وقت پہ نہیں پڑھتے تھے, ان کی صحبت کی وجہ سے تمہاری برکت بھی گئی. جو صحبت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ صحبت بھی انسان کو لے ڈوبتی ہے. اس لیے معصوم فرماتے ہیں گناہوں سے بچنا چاہتے ہو سب سے پہلے اپنی صحبت پہ نظر کرو. بے نمازیوں میں تو نہیں بیٹھتے اٹھتے, بے حجاب اگر ہیں تو بے حجاب سے تو دوستی نہیں ہے, صحبت بڑا اثر رکھتی ہے. تو اب یہ اس طرح سے یہ دیکھیں گے مولا کا پیغام پہلا ہم تک کیا پہنچا کہ نمازوں کو فضیلت کے اوقات میں پڑھو. دوسرا پیغام مولا نے یہ دیا کہ جہاں بھی میرے جد کی مجلس ہو میری پھوپھی زینب کے مسائل ضرور بیان کیا کرو. جہاں میری پھوپھی زینب کے جس مجلس میں مسائل بیان ہوتے ہیں میں ضرور آتا ہوں, ان کا ذکر ہوتا ہے تو میں ضرور آتا ہوں. تو مومنات واقعاً جناب زینب سیدہ کا, سید زینب کبریٰ کا وہ کردار ہے کہ اگر وہ کردار کربلا میں نہ ہوتا کربلا نامکمل تھی. آپ دیکھیں یہ ایک عجیب واقعہ ہے کہ اس میں ہر بندہ, جتنے بھی افراد ہیں ہر بندے کی ایک جگہ ہے. اگر وہ نہیں ہوتا تو وہ جب وہ کام رہ جاتا, اتنا کام رہ جاتا. حتیٰ کہ جو آج ہم نے معصوم شہزادے کی شہادت کا پرسہ دینے, اگر یہ 6 ماہ کا بچہ بھی نہ ہوتا تو اتنا خلا رہ جاتا کربلا میں. ہر کردار کی ایک جگہ ہے, اور جناب زینب کا کردار تو وہ کردار ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا تو پوری داستان ہی ختم ہو جاتی, کیونکہ اس کو بعد میں دنیا تک پہنچانے والی, تبلیغ کرنے والی یہ بیوی ہیں. تو اب امام زمانہ علیہ السلام کا حکم بھی ہے, اور عشرہ مجالس ہو, اور جو شریکت الحسین ہو اس کا بھی تھوڑا سا فضائل بیان کرنا لازمی ہے. بڑی محبت سے سنیے گا اس بیوی کا تھوڑا سا. میں چاہتے جب امام زمانہ کے توسط سے ذکر آ گیا ہے تو میں تھوڑا سا ذکر کر دوں. یہ بیوی کون ہے؟ ایک شاعر کی زبان میں جواب مریم جناب زہرا,
جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب، کہ یعنی جناب مریم کا جواب بھی جناب زہرا بن گئی، لیکن جناب زہرا کی جو ثانیہ زہرا وہ بھی بن گئی، لیکن جناب زینب کا رتبہ ہے کوئی ثانیہ زینب نہ آ سکی۔ اور ایک ہی وقت میں یہ بی بی دو طرح سے فضیلتیں رکھتی ہے، ایک طرف مثل خدیجہ بھی ہے، دوسری طرف ثانیہ زہرا بھی ہے، ثانیہ زہرا بھی ہے۔ اور آج میں چاہتی ہوں بی بی کے حوالے سے کوئی تبسل جو ہے وہ میں آپ کو، کہ بی بی سے کیسے تبسل کیا جائے، کیسے اپنی مشکلات دور کی جائیں، تو بہت خوبصورت اور بہت ہی آسان، لیکن یہ تبسل وہ کریں جن کو یقین ہو۔ آل محمد کو آزمایا نہیں جاتا، آزمانے کے لیے دنیا کے پیر بیٹھے ہوئے ہیں باہر، ان کو آزمائے جا کے کام ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اس در پہ کام ہوتا ہے اگر یقین ہو، اگر خلوص ہو۔ اب جو میں آپ کو تبسل کا طریقہ بتا رہی ہوں یہ عوام کا نہیں ہے، خواص کا، جو خاص الخاص، جو عارف باللہ، جو اللہ کے قریبی لوگ، جو تبسل، جو علماء اور مجتہدین بی بی کے ساتھ کس طرح سے تبسل کیا کرتے ہیں، وہ والا تبسل میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ وہ تبسل نہیں ہے کہ جو عام لوگ کرتے ہیں، آپ بھی کریں، میں آپ کو بتا رہی ہوں، اب جب آپ تک پہنچے آپ بھی کریں، لیکن خلوص اور یقین۔ تبسل کیا ہے کہ آپ نے ایک تسبیح درود کی پڑھنی ہے، مخارج ٹھیک ہونے چاہیے، محمد ہا کا مخرج، چند بنیادی چیزیں دین کی تو سب کی درست ہونی چاہیے، جیسا کہ تجوید کے چند بنیادی مسائل تو سب کو پتہ ہونے چاہیے، کیونکہ نماز تو سب پہ فرض ہے، اور جو نماز میں صورتیں پڑھنی ہیں ان کی تجوید کم از کم اتنی تو سب کو آنی چاہیے۔ تو اب یہ بس درود کی تسبیح پڑھنی ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دینی اور اپنی حاجت پیش کر دینی، بی بی کے صدقے سے حاجات پوری ہوتی ہے۔ ایک تبسل کا طریقہ ہے جس کو جلالی کہا جاتا ہے، جلالی طریقہ ہے یہ بھی خاص و خاص کیا کرتے ہیں۔ یہ طریقہ کیا ہے کہ اس میں آپ نے 99 مرتبہ درود پڑھنا ہے، 99 ٹائم درود پڑھنا ہے، ایک دفعہ روک دینا ہے اور بی بی سے تبسل کرنا ہے کہ یا جناب زینب اگر میری یہ حاجت پوری ہوگی تو یہ 100 آخری دفعہ کا جو میں نے روکا ہے یہ درود پڑھوں گی، تب ایک مرتبہ درود حاجت کے پورے ہونے کے بعد پڑھنا ہے۔ بہت آسان ہے، صرف اس میں بات یقین کی ہے اور خلوص کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ ایک اور تبسل جناب زینب سے علماء نقل کرتے ہیں، وہ تبسل یہ ہے کہ بی بی کے زینب ان حروف کے جو اعداد ہیں وہ 69 ہیں، 69 اعداد ہیں، روزانہ 69 ٹائم درود پڑھ کے اور 69 ٹائم اتنا ہی مرتبہ یعنی 69 مرتبہ درود پڑھ کے 69 سکے یا روپے ہوں یا سکے ہوں یا 2 کا نوٹ ہو جائے 10 کا ہو جائے، تعداد ان کی 69 ہو اور 69 ہی درود، 69 مرتبہ درود، 69 ہی جو ہے وہ نوٹ اور سکے صدقہ نکال دینا ہے بی بی کا، اور وہ اللہ کے رکھتے رہنا ہے، یا ایک ہی روز کا روز کسی سید کو دے دیں، کسی غریب مومن کو دے دیں، اور یا پھر اس کو جمع کر کے جب 69 ڈیز 69 دن پورے ہو جائیں تو وہ سارا جمع کر کے تو کسی غریب سید کو یا غریب مومن کو دے دیں بی بی کے نام کا۔ تو یہ بھی ایک مجرب توسل ہے کہ جس کی وجہ سے مشکلات دور ہو جائیں۔ تو بس اس در کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آزمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے کہ اس میں کیسے شک کی گنجائش ہو سکتی ہے کہ جس علی کے نام کی ایسی جاذبیت ہو
ایسی کشش ہو کہ آپ کے ایسے ایسے شاگرد جو تاریخ میں کسی کو نہیں ملے، تاریخ میں نہیں ملے، کہ ایک مرتبہ امام کی خدمت میں شاگرد موجود تھے، مولا کائنات اپنے شاگردوں کے درمیان تشریف فرما تھے کہ معاویہ کا خط آیا، قاصد لے کے آیا، خط لے کے آیا۔ اس کو خط کو کھولا اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ اے علی، پہلے اوپر لکھا ہوا تھا کہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین معاویہ بن ابی سفیان کی طرف سے علی کی طرف، کیسے خودی سے امیر المومنین تک کے لقب سے نوازا جا رہا ہے اپنے آپ کو۔ اچھا، جب یہ لکھ کے نیچے صرف اتنا لکھا کہ اے علی، جنگ جمل میں آپ نے جو چاہا ام المومنین حضرت عائشہ کے ساتھ یا صحابہ رسول طلحہ و زبیر کے ساتھ جو کچھ بھی کیا اپنی مرضی سے کیا، لیکن اب آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ اچھا، مولا نے خط پڑھا اور اس کا جواب بہت ہی مختصر مگر جامع۔ آپ نے کیا لکھا؟ اللہ کے بندے کی طرف سے، یعنی تجھے حکمران ہونے پہ ناز ہے، مجھے اللہ کا بندہ ہونے پہ فخر ہے۔ کفانی اذن ان تکون لی ربن، کفانی فخرا ان اکون لکا عبدا۔ علی کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ تو اس کا رب ہے، علی کے فخر کے لیے یہی کافی ہے کہ علی تیرا بندہ ہے۔ تو اپنی بندہ ہونے پہ ناز کر رہے ہیں، اور بس اتنا لکھا کہ بندہ خدا کی طرف سے معاویہ کی طرف، اور نیچے لکھا کہ جنگ تو کرنا چاہتا ہے، بس ایک جملہ لکھا، یہ یاد رکھ، انا قاتل و جدے کا و امے کا و خالے کا، کہ میں تیرے جد، تیرے چچا اور تیرے ماموں کا قاتل ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ جسے تو جنگ کے لیے کہہ رہا ہے۔ بس اتنی ایک لائن لکھی اور اپنے شاگردوں سے پوچھا کہ کون ہے جو اس خط کو لے کے جائے گا؟ خاموش۔ دوبارہ پوچھا تو تروی ماہ جو تھا وہ یہ آپ کا ایک شاگرد تھا اور خاص شاگرد تھا، یہ اٹھا، کہتا مولا میں اس خط کو لے کے جاؤں گا۔ مولا نے پوچھا اس کے اندر جو لکھا ہے اس سے واقف ہے؟ کتاب الاختصاص میں یہ واقعہ موجود ہے، آپ کے یقین کے لیے میں نام بتا دیتی ہوں، کتاب الاختصاص میں۔ پھر مولا نے پوچھا پتہ ہے میں نے اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ کہنے لگا مولا میں آپ جو بھی لکھا ہے میں لے کے جاؤں گا۔ پھر مولا نے فرمایا کہ دیکھ لو علی کے آبرو رکھ لینا۔ اب یہ خط لے کے شام گیا، تو جب وہ جو تھا اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا معاویہ، اس عمر بن عاص نے آ کے کہا کہ علی کا ایک خاص شاگرد تمہارے خط کا جواب لے کے آ رہا ہے۔ کہنے لگا اچھا یہ بات ہے، تو میرا جو دربار ہے اس کو سجا دو تاکہ اس کی سجاوٹ سے مرعوب ہو کے اس کی زبان میں لکنت آ جائے، کوئی بات ہی نہ کر سکے، روب میں آ جائے۔ اب اس نے خوب سجایا، جو ہی وہ اندر داخل ہوئے تروے ماہ داخل ہوئے، انہوں نے نہ پرواہ کی، مٹی سے آلودہ جوتے قالینوں میں لے کے اسی طرح جا کے تو بیٹھ گئے، پاؤں پھیلا کے بیٹھ گئے۔ اب یہ جو معاویہ تھا حاکم شام تھا، یہ بھی بیٹھا ہوا تھا پاؤں پھیلا کے۔ کسی نے اشارہ کیا تیرے ماں کیا کر رہے ہو، پاؤں کو سمیٹو۔ کہنے لگا وہ حاکم سمیٹے گا تو میں بھی سمیٹ لوں گا۔ یہ جرأت دیکھیے جو علی کی محبت سے دلوں میں آتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو عمر عاص تھا جس کو ایون جینیس کہا جاتا ہے، جینیس تو وہ تھا لیکن ہمیشہ شیطانی مشورے دیتا، کہنے لگا عمر عاص ایون جینیس کہنے لگا اس کے کان میں، حاکم کے کان میں، کہ دیکھو یہ بیابانی مرد ہے، خزانے کا منہ کھول، پھر اس کی زبان بند ہوگی۔ اب اسی وقت معاویہ نے کہا کہ چلو اس کو 30,000 درہم میرے خزانے سے لا کے دیے جائیں۔ اب جو 30,000 درہم پاس رکھ دیے تو اب اس سے معاویہ بہت ہی آرام سے آ کے کہتے اب بتا تو کس کی طرف سے کس کے پاس آیا ہے۔ اب وہ سوچا کہ میرے کو فضائل بیان ہو جائیں گے، تو تروے ماہ نے کہا کہ میں اسد اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب کی طرف سے ایک ایسے حاکم جو فاسق ہے، فاجر ہے، زنا زادہ ہے، اس کی طرف آیا ہوں۔ سارے دربار کے سامنے یہ جواب دیا کہ میں اس کے پاس یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے۔
इख्तिसास में देख लीजिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ ताकि मारिफत हो सके कि जिनको अली समझ में आ जाता है तो किस मंजिल पे पहुंच जाते हैं। तो अब ये जो है, जब उसने ये तारुफ भी करवा दिया, अब मुआविया शर्मिंदा हो गया, हाकिम शर्मिंदा हो गया। अब कहने लगा अच्छा चल दे मुझे खत का जवाब क्या भेजा है अली ने। तो इसने कहा ऐसे खत थोड़ी हवाले करूंगा, पहले अपने कद के हिसाब से खड़ा हो, अपने हाथ फैला, मैं अपने मौला का खत चूम के तेरे हवाले करूंगा। कहने लगा अच्छा मुझे नहीं देना तो फिर अमर आस को दे दे, इसके हवाले कर दे। कहने लगे कि नहीं अमर आस को भी नहीं दूंगा, खाइन हाकिम का जो वजीर है वो भी खाइन ही है, खाइन के हवाले में खत नहीं करूंगा। फिर उसने कहा अच्छा मेरे बेटे यजीद के हवाले कर दे। तो कहने लगा शैतान के बेटे, जो शैतान के चेले और बेटे वो भी शैतान ही होते हैं। ये दरबार में बहस हो रही है हाकिम के सामने, हाकिम के दरबार में। फिर उसके बाद जब मुआविया को करना पड़ा और खत हवाले किया, उसने खत का जवाब जो पढ़ा, जो मौला ने एक सतर में लिखा हुआ था, तो पढ़ के तो उसने कातिब को बुलाया गुस्से में और जवाब लिखवाया कि लिखो जवाब, अली को जवाब लिखो कि मैं जंग करने आ रहा हूँ और मेरी फौज की जो तादाद है वो आसमान पे सितारों की तादाद के बराबर है। जब खत हवाले किया तो तिर्रेमाह ने खत पढ़ा और खत के पढ़ के कहते इसका जवाब तो मैं ही दे देता हूँ कि तेरी फौज की तादाद आसमान पे मौजूद सितारों के बराबर है, तो अली वो वाहिद खुर्शीद है जिसकी रोशनी से तेरे सितारों की चमक मांड पड़ जाएगी। खत का जवाब लिया और 30,000 दिरहम वहीं छोड़े और तिर्रेमाह वापस आ गए। ये है कि जिन दिलों में अली का जोश होता है, तो मैं कहती हूँ कि फिर जिन रगों में अली का खून होगा उनकी जलालत का क्या आलम होगा, उनकी फसाहत और बलागत का क्या आलम होगा। कि जनाब ज़ैनब की तरफ फिर मैं आपको लेके आ रही हूँ कि उस ज़ैनब आलिया का मर्तबा समझिए कि अगर तिर्रेमाह दरबार में, हाकिम के दरबार में इस तरह से जवाब दे सकता है, तो जरा जनाब ज़ैनब के बारे में देखिए किस तरह से ये इब्ने ज़ियाद और यजीद के दरबार में खुतबे दिए हैं बीबी ने, कैसे खुतबे दिए हैं कि कुरान पुकार उठा है। कुरान में बीबी की शान में ये आयत सादिक आती है कि जिसमें खुदा ये फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नति अल्लती युअदून। कि जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पे इस्तिकामत दिखाई, सब कहते हैं अल्लाह हमारा रब है, बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन जरा अल्लाह ने सुनी नहीं तो बस अल्लाह ने तुम्हारी सुनी नहीं, पता नहीं अल्लाह है भी कि नहीं, यहाँ तक बात चली जाती है। नाउज़ुबिल्लाह, ये अकीदों की कमजोरियों की बात कर रहे हैं। हम लोग तो दामने आले मोहम्मद से वाबस्ता है, हम ऐसा सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं आम मुसलमानों की बात कर रही हूँ कि यहाँ तक फौरन ही अल्लाह से अकीदा ही खराब कर देते। लेकिन खुदा क्या फरमाता है कि जिन्होंने एक दफा कह दिया कि अल्लाह हमारा रब है और फिर उस पर इस्तकामत दिखाई, तो उनको फिर अल्लाह की तरफ से मिलता क्या है, उन पे फरिश्ते नाजिल होते हैं। और दुनिया के जहनों की छोटी और मोटी अकलें आज तक इसी बहस में है कि आले मोहम्मद को क्या कहना, अलैहिस्सलाम कहना या रज़ी अल्लाह कहना। ये अभी बंदा अभी खुदा मोमिन की बात कर रहा है कि उस मोमिन पे अगर कोई मोमिन भी इस्तिकामत दिखा दे तो उस पे भी फरिश्ते नाजिल होते हैं और उन्हें ना कोई खौफ होता है ना कोई हुस्न होता है और उनको बशारत दे दो उस जन्नत की जिसका उनसे वादा किया गया है। तो ये आम बंदे भी अगर इस लेवल तक अपने आप को ले आते हैं तो इतना कुछ मिलता है। तो इस आयत की जो ऐने मिज़दाद जनाब ज़ैनब आलिया नजर आती है कि जब इब्ने ज़ियाद के दरबार में इब्ने ज़ियाद ने बहुत कोशिश की कि ये अली की बेटी है
اس کے منہ سے ایک دفعہ کوئی ایسا جملہ نکلا ہے جو خدا کے خلاف ہو، جو اللہ کی توحید کے خلاف ہو، جو اللہ کی شان کے خلاف ہو؟ اس نے پوری کوشش کی. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ دیکھا اللہ نے تمہارے خاندان کے ساتھ کیا کیا تمہارے خاندان کے ساتھ. تو بی بی سنتی رہی اس کی باتیں. بی بی نے عارفانہ، مدبرانہ، حکیمانہ اور مختصر ایسے جملے فرمائے کہ تاریخ میں ثبت ہے، تاریخ روشن ہو گئے. بی بی نے فرمایا کہ کد قائد کہ تو جتنی مرضی چالیں چل رہے، جتنی مرضی سیاستیں کر رہے، تو میرا اور میرے بھائی کا اور محمد والے محمد کا ذکر مٹا نہیں سکتا. اور بی بی نے فرمایا یہ جو کہتا ہے نا کہ اللہ نے ہمارے خاندان کے ساتھ کیا کیا، تو اس کا بھی جواب سن لے کہ تو جو مرضی کہتا رہے، لیکن اگر مجھ زینب سے پوچھے نا وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے میدان کربلا میں اللہ کا جمال ہی جمال دیکھا. تو یہ وہ معصومہ ہیں جو عصمت صغریٰ کی منزل پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کہ جب آنکھ کھولی ہے تو 5 معصومین موجود ہیں. اور جناب زینب کا یہ مقام و مرتبہ ہے کہ آج بھی دنیا دیکھ لے کہ جن رگوں میں علی کا خون ہوتا ہے ان کا جوش کا عالم یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی آیت اٹھا کے دیکھیے کہ جب قرآن میں خدا موسیٰ جیسے نبی کو کہتا ہے کہ جاؤ فرعون کے پاس، اذهب الى فرعون، کہ فرعون کے پاس جاؤ، انہ طغیٰ، وہ سرکش ہو چکا ہے، اس کو توحید کی دعوت دو، وہ اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھا ہے. تو قرآن بتائے گا کہ موسیٰ نہیں گئے، بلکہ موسیٰ نے کیا کیا؟ حالانکہ نبی ہیں، رسول ہیں، نبوت ہے، رسالت ہے، یہ عصمت کا درجہ موجود ہے، اس کے باوجود ابھی دربار میں نہیں جا رہے. تو کہتے ہیں کہ اے خدا مجھے پہلے میرے اہل میں سے ہی ایک میرا مددگار بھی بنا، میری زبان میں نکڑت ہے اس کو بھی دور کر. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پھر اس کے بعد مجھے ایک میرے ساتھ مددگار بھی بھیج، میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار بھی بنا، اور کچھ اپنے معجزے اور مجھے دے، تو اس کے بعد میں جاتا ہوں. جبکہ یہ درجہ عصمت، درجہ نبوت، درجہ رسالت پہ یہ فائز ہے، اس کے باوجود جانے سے پہلے مزید تیاری کر رہے ہیں. تو زینب کس عالم میں وقت کے فرعون کے دربار میں ہے، کیا تیاری ہے زینب کی؟ بلکہ زینب کے سامنے تو غموں کا پہاڑ ہے، اور زینب جا کے کس طرح سے توحید کا پرچار کر رہی ہیں. پھر زینب کس درجے پہ ہوئی؟ کون سا درجہ ہے بی بی کے پاس؟ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں. ہم کس درجے پہ سمجھے جناب زینب کو، کس مقام پہ سمجھے؟ ہماری عقل احاطہ نہیں کر سکتی ان کی عظمت کا. تو خدا ایک اور دلیل بی بی کی عظمت پہ قرآن سے، خدا قرآن میں فرماتا ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، کہ ہم نے اس امانت کو پیش کیا زمینوں پہ، آسمانوں پہ، پہاڑوں پہ. ابینا ان یحملنا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا بوجھ اٹھانے سے. تو کسی نے معصوم سے پوچھا مولا یہ کون سی امانت ہے جس کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکے، زمین و آسمان نہیں اٹھا سکے؟ فرمایا امن امانت و الولایہ، اس امانت سے مراد ہماری ولایت ہے. تو کیوں نہ قربان جاؤں زینب عالیہ پہ کہ جس ولایت کا بوجھ کوئی اٹھا نہ سکے. تاریخ میں صرف 2 ہستیاں نظر آئیں جنہوں نے ولایت کا بوجھ اٹھایا. غدیر کے روز رسول نے علی کو بلند کر کے دکھایا، اور عاشورہ کے روز جب خیمے جلے بی بی نے اپنی پشت پہ ولایت کے بوجھ کو اٹھایا اور آگ سے باہر لائی اور زندگی کو بچایا. تو مومنات یہ وہ ہستیاں ہیں، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کی معرفت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور وہ کس طرح ہوگی کہ جتنا ہم اپنے آپ کو
کیونکہ یہ تطہیر کی منزل پہ ہے. جتنا ہم اپنے آپ کو پاکیزہ کریں گے، رجس سے بچائیں گے، نجاست سے بچائیں گے، ہر طرح کے رجس سے اپنے آپ کو دور رکھیں گے، اتنا ہم ان کے نزدیک ہوں گے، اتنا ہی آل محمد جتنا پاکیزہ ظرف ہوتا ہے اتنے ہی سمجھ میں آتے ہیں. تو آج چونکہ مسائل کی منزل تھوڑی زیادہ کرنی ہے، ابھی کچھ اور بیوی کے فضائل چاہتی تو تھی، لیکن اب اتنی گنجائش نہیں ہے وقت کے دامن میں. انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ باقی دنوں میں مزید کچھ ہم معرفت حاصل کریں. جتنی بھی ان ہستیوں کی ہم معرفت حاصل کریں، یہ چند ایام تو کچھ بھی نہیں ہے جس مقام و منزلت پہ یہ فائز ہیں. ساری عمریں بھی ہم لگا دیں تو ہم ان کو سمجھ نہیں سکتے. اس لیے ہمیں کمال کی چونکہ کوئی حد نہیں ہوتی، اس لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے کہ ہم ان کو زیادہ سمجھیں تاکہ ان کی زیادہ محبت کو ہم محسوس کر سکیں، ان کے زیادہ قریب ہو سکیں. آج چونکہ زیارت کی مجلس ہے، میں چاہتی ہوں تھوڑی مسائل کی منزل زیادہ کر دوں، تو بس آپ کی زحمتوں کو تمام کروں گی. چند جملے مسائل کے بھی پیش کریں. آج ہم پرسہ دیں گے جناب رباب کو، آج ہم پرسہ دیں گے مولا حسین کو. جھجک کے نہ روئیے گا، یہ تو وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اجازت ہے، ریاکاری ہوگی ہی نہیں. آپ جتنا روئیں گے وہ ریاکاری میں نہیں آئے گا، بلکہ اگر رونا نہ آئے، رونے جیسی شکل تک بنانے کی اجازت ہے. کسی بھی عبادت میں ریاکاری اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن غم حسین خدا کہتے ہیں اتنا وسیع ہو جائے، اتنا ہی ضروری ہے اس کا منانا کہ خدا کا حکم ہے اگر شکل بھی بنا لو گے رونے جیسے تب بھی جنت کو کمال ہوگے. اور میں کہتی ہوں شکل کی کیوں بنائیں گے، بلکہ یہ تو شہادت اتنی معصوم ہے کہ علی اصغر کا نام لبوں پہ آیا، علی اصغر کا نام بھی سنا. یہ وہ معصوم شہادت ہے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ کربلا کے ہر کردار کی ایک اپنی جگہ ہے، ایک اپنی جگہ ہے. تبھی تو حسین جب مدینے سے چلے تھے تو علی اصغر کو لے کے آئے تھے. آپ نے علی اصغر کے کانوں میں یہی تو کہا تھا کہ بیٹا جو میری مظلومیت کو سب سے زیادہ تم نے ثابت کرنا ہے. تو ایسا ہی ہوا مومنات. جب کوفہ اور شام کے بازاروں میں نیزوں پہ سر تھے تو لوگوں کو کہا جا رہا تھا کہ یہ ایک باغی گروہ ہے، یہ قیدی جو ہیں یہ باغی تھے، انہوں نے حاکم وقت سے جنگ کی، حاکم وقت نے ان کو قتل کر دیا، یہ ان کے سر ہیں. تو جو کوئی حسین کے سر کو دیکھتا تھا، معرفت نہیں تھی تو کہتا تھا ہاں اس نے جنگ کی ہوگی. کوئی عباس کے سر کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا ہاں اس نے بھی جنگ کی ہوگی. کوئی علی اکبر کے سر کو دیکھتا تھا تو کہتا تھا ہاں جنگ کی ہوگی. لیکن جب علی اصغر کے سر کو دیکھتے تھے لوگ روایت میں ہے دیواروں کو ٹکرے مار مار کے روتے تھے کہ اس بچے نے کیا جنگ کی ہوگی، یہ تو ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا ہوگا، اس کا سر کیوں نوکے نیزہ پہ ہے. اس وقت لوگوں پہ حقیقت واضح ہوتی تھی کہ یہ اصل میں باغی نہیں ہے. اب پتا چلا کہ یہ تو مظلوم ہے. مظلومیت کو شب عاشور جب ہر مستور اپنی قربانی کو تیار کر رہی تھی تو رباب بھی اپنی قربانی کو دیکھ کے کہہ رہی تھی اے علی اصغر تو ابھی چلنا بھی نہیں سیکھا، تو کیا قربانی دے گا، تو کیسے جہاد کرے گا. مولا نے سنا، خیمے کے اندر گئے اور جا کے کہتے ہیں رباب تو پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا ایسی جنگ کرے گا کہ اس کا اثر سب سے زیادہ ہوگا، اس کی قربانی کا اثر سب سے زیادہ ہوگا. اور واقعاً جو وقت تھا نا علی اصغر کو جب پیش کیا گیا تو فوج اشکیا پھیر پھیر کے رونے لگ گئی. فوج اشکیا جو کسی کے ساتھ جنگ کرنے پہ ڈرائی، کسی کی شہادت پہ ڈرائی، علی اصغر کو دیکھ کے رونے لگ گئی، گربلا جیسے کہ ہاتھ کانپنے لگ گئے. یہ اثر تھا شہادت علی اصغر کا. وہ ننھا شہزادہ، کیا کہوں میں اس کی مظلومیت پہ، الفاظ کم پڑ جاتے ہیں کہ جس وقت مدینہ میں یہ قافلہ آ چکا، ہم تو عزادار بنتے ہیں نا 2 ڈھائی سوا 2 مہینے کے لیے. یقین کیجیے جو ہمارا مولا سجاد ہے نا وہ ساری عمر عزادار حسین بن کے رہا.
اصغر کا پانی پلا لایا، مولا کا علی اصغر کو لے کے آنا تھا کہ رباب سے پہلے سکینہ باہر آئی، رباب سے پہلے سکینہ باہر آئی، آگے کہا کہ بابا جاؤ کیا پانی پلا جائے، جو ابا کا دامن ہٹایا، خدا کسی بہن کو یہ منظر نہ دکھائے۔